الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین الصلاة والسلام علی جد الحسین لعنت اللہ علی آدائی الحسین قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آ گئی شام غریبہ، لٹ گیا زہرا کا گھر، کائنات کا سب سے سخت دن تھا جو علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا، جوانی سے شروع ہوا ضعیفی پہ ختم ہو گیا، اگلے فقرے پہ جو سید ہے معاف کرنا بڑا سخت جملہ ہے، چادر سے شروع ہوا بے ردائی پہ ختم ہو گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شام غریبہ ہے، میں کہا کرتا ہوں اس شام کو شام غریبہ نہ کہا کرو، کیونکہ شام غریبہ نہ کہا کرو، شام یتیمہ کہا کرو، کیونکہ اس شام میں سکینہ یتیم ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ بی بی آپ کا ماتم قبول فرمائے، اللہ کرے کتنے انتظار میں تھے تم، مسلسل سارا دن روئے ہو لیکن تمہارا دل نہیں بھرا، اس بی بی کو پرسہ دینے آئے ہو جس کا محرم شروع ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جو کل کی رات تھی نا، علی کی بیٹیاں سو رہی تھیں، علی کے بیٹے پہرا دے رہے تھے، لیکن اب علی کے بیٹے سو گئے ہیں، علی کی بیٹیاں پہرے دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں نوکر ہوں آپ کا سرکار، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے، جناب زہرا کے مقدمے میں گواہی میں شمار ہو تمہارا یہ رونا، یہ چل آج تم نے جو دن گزارا ہے نا، آئندہ بھی اگر یہ سلسلہ ذکر رکنا نہیں ہے، کہیں بھی کوئی ماتمی جلوس کل پرسوں ترسوں دیکھو تو یہ سلسلہ جاری رکھنا، اور رو کے ایک بات حسین سے کہنا آقا اپنی اپنی قسمت ہے، لوگ بچوں کی شادیوں میں جمع ہوتے ہیں، ہم تیرے بچوں کے جنازوں میں جمع۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کرتے ہو ماتم، جلدی نہیں کرتا میں، اتنا رو گیا جتنا میری مالکن چاہتی ہیں۔ فخر سید زادہ ہے، اس نے مجھے حکم دیا، میرے لیے سردار کی حیثیت رکھتا ہے کہ بلا جلدی نہ کرنا، کچھ شام غریبہ کا جملہ سنانا۔ میں کیا پڑھوں سید زادہ کیسے لوٹا ہے مسلمانوں نے۔ شاہ جی ادب کی جگہ ہے، میں کھول نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسائل پتہ کیا ہے؟ زینب کی چادر کا ایک پلو شمر کے ہاتھ میں، سر پہ ماتم کا پرسہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ رو رو کے کہہ رہی تھی عباس میری چادر چھن گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ امام وقت ہے، حسین تھا حسین، اور یہ ہو نہیں سکتا امام حال کے آئینے میں مستقبل نہ دیکھے، پھر بھی حسین نے حجت تمام کی۔ سید زادہ جب میں نے یہ روایت پڑھی ہے نا، اللہ جانے کتنی دیر جو گریہ جاری رہا ہے، حسین جانتے تھے شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگے گی، اور جب آگ لگتی ہے نا تو عورتوں کو دوڑنا پڑتا ہے، اور سر سے چادر اترنے کا خطرہ ہو
سے پہلے ساری بیویوں کو بلا کے سر پہ چادریں رکھ کے قبلہ اوپر سے باندھ دیا تھا تاکہ بھاگ نہ پڑے تو سر سے چادر نہ سرکے. اب پتھر یہ گرے بندہ جو نہ کر پایا ماتم, ادھر لعین آیا, اس نے چادر اتارنے کی کوشش کی, چادر نہ اتری, اس نے نیزہ اٹھا کے علی اکبر کی ماں کے سر پہ ایسا وار کیا, سر کا رنگ بدل گیا, رو رو کے کہتی تھی عباس عباس, وہ میری چادر چھٹ گئی, وہ میری چادر. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سید پڑھوں آگے اجازت دیتے ہو؟ ٹھیک ہے, سید کا حکم ہے تو شام غریبہ ہے نا, غریبوں کی شام ہے. یہ سوچ کے رونا, ایک ہندو ہے, ایک ہندو جب بھی شام غریبہ آتی ہے نا وہ اپنا گریبان چاک کرتا ہے, بہنوں بیٹیوں کو لے کے سارے دروازے گھر کے کھول کے مین دروازے پہ بیٹھتا ہے, اور جب یہ وقت آتا ہے نا وہ ہندو رو کے ایک شعر پڑھتا ہے, کہتا ہے آ گئی شام غریبہ, لٹ گیا زہرا کا گھر, رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر. جزاک اللہ جزاک اللہ. شام غریبہ میں جو اپنا بھرا گھر دیکھتا ہے اسے اچھا نہیں لگتا. اللہ کرے سادات عظام تم برداشت کر پاؤ. تم نے آج مجھے حکم دیا ہے تو پھر فکرہ سن لینا. خدا کی قسم ہے فخر بھائی, غیرت اللہ کہا جاتا تھا سید سجاد کو, اور سب سے بڑا امتحان بھی اسی کا ہوا ہے. بستے دور میں پردہ سیکھو سیدوں سے. بستے دور میں ماں وضو کر رہی تھی, وضو کرتی ماں کو دیکھ کر سجاد نے رخ پلٹ لیا. ماں کو تکلیف ہوئی, حسین سے کہا سجاد نے منہ کیوں پھیرا ہے؟ حسین نے پوچھا سجاد تھی ماں کر رہی تھی وضو, تو نے وضو کرتے دیکھ کے منہ کیوں پھیرا؟ سجاد نے کہا بابا آپ تو جانتے ہیں جب عورت وضو کرتی ہے اسے سر کا مسح کرنا ہوتا ہے, اور سر کے مسح کے لیے اسے سر سے چادر اتارنا ہوتی ہے. مجھ سجاد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری ماں بھی میرے سامنے ننگے سر ہو, اور غیرت مند مسلمان جو ماں کو ننگے سر نہیں دیکھ سکتا تھا, شام غریبہ میں بی بی زینب نے اسی سجاد کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا سجاد جاگ, کرو ماتم کرو ماتم. ایک فکرے کی اور اجازت دینا, نہیں لمبا زیادہ پڑتا نہ تو برداشت کر پائے گا. جو ہلکے کا ماتم ہے سر پیارا نہ کرے خدا نا, آج نہیں رونا تو کب رونا ہے. قرآن پڑھ پڑھ کے لوٹا ہے سیدوں کو, قرآن پڑھ پڑھ کے لوٹا ہے سیدوں کو, لیکن فکرہ سننا خدا کی قسم آئی. آگے کہتی ہے سجاد جاگ, اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ گئی. سجاد نے آنکھیں نہ کھولی, سجاد آنکھیں کھول, قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. سجاد نے آنکھیں نہ کھولی, سجاد آنکھیں کھول, تیرا بابا مارا گیا. سجاد نے آنکھیں نہ کھولی, سجاد آنکھیں کھول, خیموں کو آگ لگ گئی. سجاد نے آنکھیں نہ کھولی. اب جو سید ہے معاف کرنا فکرے پر, ادھر علی کی بیٹی چپ ہوئی یا سجاد نے آنکھیں کھولی, رو کے کہتا ہے میں کسی کا نہیں پوچھتا, مجھے اتنا بتا تیری
सैयद जी इमरान साहब सर कोई नुकसान हो पढ़ू फिर कर पाओगे बर्दाश्त 130 लाइनों ने मिलकर लूटा है गरीब को 130 लाइनों ने मिलकर लूटा है हुसैन के बदन को पूछोगे नहीं वो कैसे कोई इमामा ले गया असाक बिन आशस ने गरीब के कुर्ते में हाथ डाला हुसैन का दूसरा हाथ उसके हाथ पे आया गरीब कहता हया कर कल मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना करेगा हर बंदा अब सर का मातम करो खुदारा कल मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना है फिक्र आखिरी है लेकिन सुन लेना उसके बाद किबला बैतन बिन सुलैम ने हुसैन की अंगूठी को लूटा करना मातम खुदारा पत्थर ही दिल होगा जो अब न कर पाया मातम किबला ये सर उठा के देखो मेरी तरफ देखो सैयद ये अंगूठी है ये मेरे हाथ में शादी ये मैंने डाली है ये मैंने उतार ली ये आराम से उतर गई है हुसैन की अंगूठी उसने उतारने की कोशिश की आराम से नहीं उतरी पूछोगे वजह क्या है मुसलमानों ने इतना मारा था ज़हरा के बेटे को उसके बदन पर जख्म पे जख्म था जख्म की वजह से